الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حاضرین جمعہ، آج بتاریخ 20 محرم سن 1446 ہجری موافق 26 جولائی سن 2024 بروز جمعہ متحدہ عرب امارات میں خطبہ جمعہ کا عنوان اور موضوع ہے اولاد کی کثرت اسلام میں مطلوب ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد پیدا کرے، بچے اور بچیاں دونوں زیادہ سے زیادہ پیدا کریں. حضرات و خواتین اسلام، بلا شبہ ہمارا خاندان اور ہماری اولاد خوشی اور انسیت کا سامان. بچے دنیاوی زندگی کی زینت اور مستقبل کے معمار. ہمارے بیٹے بیٹیاں اور پوتے پوتیاں عظیم نعمت ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظا. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی اور پھر ان بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے. الغرض نسل میں افزائش اور فیملی میں اضافہ ایک قیمتی عطیہ. اسی طرح افراد خاندان میں کثرت اور ان کا تسلسل ایک عظیم الشان نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ہم پر احسان جتلایا ہے، اس نعمت کی رغبت کا اور اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور اسے انبیاء و رسل علیہم السلام کی سنت قرار دیا ہے. یعنی اولاد زیادہ پیدا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں. اسی لیے انبیاء اعلی اولاد کی خواہش رکھتے تھے اور باری تعالیٰ سے اس کی دعا کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی تھی: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے میرے رب، مجھ کو خاص اپنے پاس سے اچھی اور نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کو بہت سننے والا ہے. آل و اولاد کی تمنا کرنے والوں، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی زیادتی بہت محبوب ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کثرت اولاد کی اس طرح ترغیب دی ہے. آپ نے فرمایا: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم. ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور خوب بچے جننے والی یا پیدا کرنے والی، کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث دیگر امتوں پر فخر کرنے والا ہوں. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے اصحاب کے لیے بچوں کی کثرت اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں واضح دلالت ہے کہ بچوں کی پیدائش میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور اولاد کی زیادتی خیر و برکت کا سبب ہے. اس لیے میرے دوستو، اپنے بال بچوں سے محبت کرو، اپنی نسل میں اضافے کی کوشش کرتے رہو اور رب کریم کے اس فرمان پر عمل کرتے رہو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے تم طلب کرتے رہو. یعنی شادی کا سب سے عظیم مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرو. واضح ہو کہ اس سے بیٹوں اور بیٹیوں کا حصول مراد ہے، اور تم فیملی پلاننگ ہرگز مت کرو اور اپنے بعد اپنی نسل کے مختصر یا منقطع ہونے کا سبب مت بنو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. الحمد للہ وحدہ
والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ میرے ایمانی بھائیوں، عزیز دوستو، بچے پیدا کرنے سے بے رغبتی یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ تولیدی صلاحیت اور صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے فیملی کے انتہائی مختصر ہونے اور آبادی کے کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس طرح فیملی معاشرے کی ترقی اور وطن کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ فیملی پلاننگ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے آبا و اجداد اس عادت سے پاک تھے۔ بلا شبہ بچے آدمی کی قوت و طاقت ہوتے ہیں اور وطن کی شان و شوکت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ امارات کی ہوش مند قیادت کثرت آبادی کی خواہش مند ہے۔ وہ معاشرے کے افراد کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے اور ان کے لیے افزائش نسل کے تمام اسباب فراہم کرتی ہے۔ ان سب کے باوجود بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ آل و اولاد میں زیادتی نہیں چاہتے۔ کیا ان کو فقر و فاقے کا ڈر ہے یا بچوں کی ضرورت پوری نہ کر پانے کا اندیشہ ہے؟ یہ تصور درست نہیں ہے، کیونکہ باری تعالی رزاق ہے۔ اس نے آنے والے بچوں کی اور ہم سب کی روزی اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی بچہ کسی کی روزی میں کمی کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی روزی لے کر آتا ہے۔ بہت سے فیملی میں کسی ایک بچے کی برکت سے روزی میں وسعت ہو جاتی ہے۔ کئی بچوں تک ان کے یہاں غربت ہوتی ہے، پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر کشادگی کر دیتا ہے۔ بعض لوگ آخر کیوں بچے نہیں چاہتے؟ کیا ان کو بچوں کی پرورش میں زحمت معلوم ہوتی ہے یا وہ تعلیم و تربیت کے بوجھ اور اخراجات سے ڈرتے ہیں؟ آخر یہ کیسی سوچ ہے؟ کیا ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت کا اجر معلوم نہیں ہے؟ اور بچوں کی دعا اور ایصال ثواب پر ملنے والے درجوں کا کیا ان کو علم نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك۔ جنت میں آدمی کو اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے تو وہ انسان دریافت کرے گا، اللہ سے پوچھے گا یہ درجات مجھے کس طرح حاصل ہو گئے، یعنی جنت میں اتنا بڑا مقام مجھے کیوں ملتا جا رہا ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے یہ درجات اللہ تعالیٰ تمہیں حاصل کر رہے ہیں، یہ درجات اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، آدمی کی بس اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت میں خوب محنت کرے، روزی کی کوشش کرتا رہے اور اس سلسلے میں اللہ پر مکمل توکل کرے، اس سے دعا کرتا رہے اور اپنے کو اولاد کی نعمت و برکت سے محروم رکھنے کی قطعاً کوشش نہ کرے۔ یقیناً آل و اولاد کی بدولت آدمی کو دنیا کی راحت اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ اسی طرح بچوں کی وجہ سے اس کو خیر و برکت اور اس کے وطن کو شان و شوکت حاصل ہوتی ہے۔ اس خیر و برکت سے اپنے کو محروم رکھنے کی کوشش کرنا درست نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ آخر میں دعا ہے، الہ العالمین ہماری آل و اولاد میں خیر و برکت عطا فرما اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وصلی یا ربنا وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الأمان والاستقرار والرقي والازدهار وعم العالم بالرحمة والسلام۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وولي عهده الأمين والشيخ محمد بن راشد وولي عهده ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم بكل خير۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد والشيخ حمدان وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله،
اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واقيموا الصلاة